اسے پہچانا؟ یہ آپ کے نوٹوں پر ہے، روپے کہتے ہیں نا انہیں۔ پہلے ماہرین آثار قدیمہ جنہوں نے موہنجو داڑو دریافت کیا، انہوں نے اس تالاب کو گریٹ باتھ کا نام دیا تھا، اور یہ گریٹ سٹوپا بدھا کی راکھ کے لیے بنایا گیا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق شہر کے باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹوپا بہت بعد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بدھا تو اس شہر کے تباہ ہونے کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ کتنی مزیدار بات ہے۔ جب ہم تاریخ کے پنے پلٹتے جاتے ہیں تو بہت کچھ عیاں ہوتا ہے۔ موہنجو داڑو کو دریافت ہوئے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک تاریخ دان اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ شہر کے اندر موجود ان 2 عمارتوں کا مقصد کیا تھا۔ کیا یہ تالاب ایک مذہبی جگہ تھی جہاں موہنجو داڑو کے مذہبی رہنما اپنے بتوں کو نہلاتے تھے، یا یہ ایک سوئمنگ پول تھا جو موہنجو داڑو کے لوگوں کے لیے ایک تفریح مقام تھا؟ اس عمارت کی سٹوپا بننے سے پہلے اسے کس لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ کیا یہ گنبد نما عمارت کسی ہیرو یا ہیروئن کے لیے خراج تحسین تھی، یا کسی المناک واقعے کی یادگار؟ کیا آپ کو علم ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دان ابھی تک موہنجو داڑو کی زبان کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ جو تحریریں ملی ہیں وہ بہت ہی چھوٹی ہیں، اور ابھی تک ہمیں لغت جیسی ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس کی مدد سے ہم انہیں سمجھ سکیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ماہرین آثار قدیمہ نے موہنجو داڑو کی زندگی کے بارے میں اسی طرح کی ایک قدیم تہذیب میسوپوٹیمیا کی بنیاد پر کچھ اندازے لگائے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ماہرین آثار قدیمہ جانتے ہیں کہ یہ اناج گھر ہے جہاں شہر اپنا اناج ذخیرہ کرتا تھا۔ یہ اوپر والا حصہ شاید ایک قلعہ تھا جہاں شہر کی اشرافیہ رہتی تھی۔ یہاں سے دریافت ہونے والے تمام گھروں کے اندر غسل خانے بھی تھے، جو 5000 سال پہلے کے شہر کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور ہاں، پانی کی نکاسی کے نظام کو کیسے بلایا جا سکتا ہے جو اس استعمال شدہ پانی کو شہر سے دور لے جاتا تھا تاکہ آس پاس بدبو نہ پھیلے۔ اس سب سے ہمیں موہنجو داڑو کی بہت اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی اور ایک حد تک دولت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس دولت کی بڑی وجہ مصر اور میسوپوٹیمیا سے تجارت تھی، جہاں سے ماہرین آثار قدیمہ کو تحریری ثبوت ملے ہیں کہ وہاں وادی سندھ کے لوگوں کی دکانیں موجود تھیں، اور 900 ایکڑ پر مشتمل اس وقت دنیا کے سب سے بڑے شہر کا تجارت اور سفر کا یہ نیٹ ورک سمجھ بھی آتا ہے۔ ہم اکثر قدیم جنوبی ایشیا کو ایک پسماندہ علاقے کے طور پر سوچتے ہیں جس کی کوئی ثقافت نہیں تھی، جو جدید سوچ اور ٹیکنالوجی سے دور تھا، لیکن موہنجو داڑو وادی سندھ کا ایک عظیم شہر تھا، ایک شاندار ثقافت کا گڑھ جو آج کے راجستھان، گجرات، تاجکستان اور ایران کے کچھ علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ موہنجو داڑو اور اس کی عظمت کی توثیق یونیسکو کی جانب سے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا جانا ہے، جو یہ واضح کرتی ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیے جانے کے بعد اب یہ بین الاقوامی کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام اقدامات سے نپٹے جو اس جگہ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہوں، جیسے کہ اربنائزیشن، ماحول دشمن ترقی، قدرتی آفات، اور یہاں تک کہ جنگ کی صورت میں بھی۔ اس کا مقصد ان جگہوں کو مستقبل کے لیے بچانا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی موہنجو داڑو جیسی جگہوں کو دیکھ کر انسانی تہذیب کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ پاکستان کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں موہنجو داڑو سب سے پرانا ہے۔ یہاں کے لوگ امن پسند تھے کیونکہ دھات سے متعلق مہارت رکھنے کے باوجود جنگ یا ہتھیاروں کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ دریافت ہونے والے شہر کا بڑا حصہ ابھی بھی کھدائی کا منتظر ہے۔ اس کی زبان، اس کا فن اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ابھی بھی اندازوں پر مبنی ہے۔ آپ کے اور مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ان اندازوں کو حقیقت میں تبدیل کر دیں گی، اور آپ لوگ وادی سندھ کی تہذیب، اس کے شہر اور اس کی ثقافت کو زندہ رکھیں گے۔